اللہ تین گھروں سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ کیا آپ کا گھر ان تین گھروں میں شامل ہے؟ خود ہی دیکھ لو۔ اللہ تین گھروں سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا گھر یہ ہے۔ یہ دنیا واقعی گھروں سے بھری ہوئی ہے۔ کئی ایسے محلات ہیں جن کی دیواروں پر سونے کا پانی چڑھا ہے، جن کے دروازوں پر قیمتی سنگ مرمر جڑا ہے، جہاں روشنیوں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، اور کئی ایسے جھونپڑے بھی ہیں جن کے دروازے پر صرف ایک پرانا پردہ لٹک رہا ہے، جہاں نہ روشنی ہے نہ آسائش، صرف فاقے اور اندھیرے ہیں۔ کچھ گھروں میں ہنسی کی گونج سنائی دیتی ہے، کچھ گھروں میں رونے کی آوازیں گونجتی ہیں، مگر ذرا رک کر سوچیے، کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب گھروں کی حقیقت بھی ایسے ہی ہے جیسے ہماری آنکھوں کو نظر آتی ہے؟ کیا واقعی اللہ کے ہاں صرف بڑے محلوں کو عزت ہے اور چھوٹے جھونپڑیوں کو بے وقعتی، یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتا۔ دنیاوی معیار، سجاوٹ اور چمک دھمک اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک وہ گھر سب سے قیمتی ہے جو اس کی رحمتوں کو اور اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جو اس کی خوشنودی کا مرکز بن جاتا ہے۔ سوچیے، اگر کوئی ایسا گھر ہو جسے دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے، اتنا خوش کہ اپنی برکتیں اور رحمتیں اس پر مسلسل برساتا رہے، تو وہ کیسا گھر ہوگا؟ کیا آپ کا گھر بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ دنیا آپ کے گھر کو کیسا دیکھتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ آپ کے گھر کو کیسی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا آپ کا گھر ان گھروں کی فہرست میں شامل ہے جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور جن کے مکین اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو خوشخبری ہے کہ آپ کے گھر کی خوش قسمتی کی انتہا نہیں، لیکن اگر نہیں تو ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ابھی وقت ہے۔ آپ آج بھی اپنے گھر کو ان گھروں میں شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال باقی ہے، وہ تین گھر آخر کون سے ہیں؟ کیا ایک عام سا گھر بھی اللہ کا محبوب گھر بن سکتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ وہ گھر بہت بڑا، بہت شاندار اور بہت قیمتی ہو؟ یا پھر اللہ کی نظر میں کوئی اور ہی پیمانہ ہے جس سے گھروں کی قدر و قیمت طے ہوتی ہے؟ یہی وہ راز ہے جو اس ویڈیو میں کھولنے والا ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے، کیونکہ جو بات آپ سننے جا رہے ہیں وہ شاید آپ کی زندگی ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے گھرانے کی زندگی بدل دے۔ اور کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ کے گھر کا شمار بھی ان گھروں میں ہونے لگے جن سے اللہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اللہ تین گھروں سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا گھر جس میں راز چھپتے ہیں، نہ کہ راز کھلتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک گھر کی اصل خوبصورتی صرف اس کی دیواروں، روشنیوں یا سجاوٹ میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اصل شان اس خاموشی میں چھپی ہوتی ہے جو وہاں کے رہنے والوں کو دنیا سے الگ ایک سکون عطا کرتی ہے۔ ایسے گھروں میں عجیب سی کشش ہوتی ہے، جیسے اندر قدم رکھتے ہی دل کہتا ہے کہ یہ جگہ رازوں کی پناہ گاہ ہے۔ یہ وہ دیواریں ہیں جو سنتی تو ہے مگر افشا نہیں کرتی۔ گھر جس میں راز چھپتے ہیں، نہ کہ راز کھلتے ہیں، حقیقت میں ایک ایسی نعمت ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ اس گھر میں رہنے والے اپنی زندگی کے دکھ، درد، خوشیاں، کمزوریاں اور کمیاں دنیا کو دکھانے کے بجائے اپنی چار دیواری میں چھپا لیتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی دوسرا شخص، چاہے مہمان بن کر آ جائے، چاہے ہمسائے ہو، وہ کبھی یہ احساس نہیں کر پاتا کہ اندر کے لوگوں کے دکھ کیسے ہیں یا مشکلات کیا ہیں۔ یہ لوگ نہ فخر میں اپنی نیکیوں کو اچھالتے ہیں اور نہ شکایت میں اپنے غموں کو پھیلنے دیتے ہیں۔ ایسے گھروں میں سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ زبان پر لگام، دل پر صبر اور کانوں پر پہرہ لگا ہوتا ہے۔ کوئی کتنا ہی قریب کیوں نہ آ جائے، وہ راز جو خاندان کے اندر ہے وہ کبھی باہر نہیں نکلتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ایسے گھروں کو سکون اور محبت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ وہاں کے رہنے والے نہ صرف اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی پردہ داری کرتے ہیں۔ یہ گھر کسی قلعے کی طرح ہوتے ہیں جس کی دیواریں مضبوط اور محفوظ ہوں، جہاں سے کوئی کمزوری، کوئی بھید، کوئی شکایت باہر نہ جا سکے۔
اور یہ رازداری دراصل ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتی ہے اور رشتوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ گھر جس میں راز چھپتے ہیں نہ کہ راز کھلتے ہیں، ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ بچے بھی سکون میں پروان چڑھتے ہیں اور عورتیں بھی اپنی عزت محفوظ سمجھتی ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گھروں میں راز چھپانے کا یہ مزاج ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی منظر بنتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک ہلکی سی کمزوری جب دیواروں سے نکل کر بازار کی گلیوں میں آتی ہے تو وہ کمزوری نہیں رہتی، وہ طعنے کا تیر بن جاتی ہے۔ ایسے گھروں کے باسی ایک دوسرے پر بھروسہ کو کھو بیٹھتے ہیں۔ بچے سمجھ جاتے ہیں کہ ماں اگر میری غلطی کو چھپائے گی نہیں تو دنیا کے سامنے میں ذلیل ہوں گا، اور بیوی کو یقین نہیں رہتا کہ شوہر کی زبان میری عزت کو محفوظ رکھے گی۔ یہی عدم اعتماد خاندانوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس وہ گھر جہاں راز تجوریوں کی طرح محفوظ ہوتے ہیں، وہاں محبت کا درخت ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ بیوی جانتی ہے کہ میرے شوہر کے کان، زبان اور دل میرے لیے ایک حصار ہے۔ شوہر جانتا ہے کہ بیوی میری کمزوری کو چرچا نہیں بنائے گی، اور بچے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارا خاندان ایک چھتری کی طرح ہمیں ڈھانپے ہوئے ہے۔ اللہ ایسے گھروں کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ گھروں کے مکین اس کی ایک صفت یعنی ستار العیوب کا عکس اپنے رویے میں لے آتے ہیں۔ وہ بھی بندوں کے عیب چھپاتے ہیں اور اللہ ان کا۔ اور جب اللہ کسی گھر کا ستار بن جائے تو سوچ لیجیے کہ وہاں برکت کی بارش کیسے نہیں ہوگی۔ وہ گھر حقیقت میں سکون کی جنت بن جاتا ہے، جہاں عزت محفوظ، دل مضبوط اور رشتے مضبوط ترین ہوتے ہیں۔ اللہ تین گھروں سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے دوسرا گھر جو غیبت سے پاک ہو۔ اللہ تین گھروں سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے دوسرا گھر جو غیبت سے پاک ہو۔ یہ وہ بات ہے جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے، کیونکہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے جو خاموشی سے گھروں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں سکون ہونا چاہیے، جہاں زبان سے صرف محبت، عزت اور رحمت کے بول نکلنے چاہیے۔ لیکن اگر وہی زبان دوسروں کی عزت نوچنے لگے، ان کی غیر موجودگی میں ان کی کمزوریاں بیان کرنے لگے، تو وہ گھر سکون کی بجائے وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ سوچیے ذرا، یہ کتنی سخت وعید ہے۔ ایسا گھر جہاں زبانی دوسروں کے عیب تلاش کرنے اور ان پر بات کرنے میں مصروف ہو، وہاں برکت کیسے اترے گی؟ وہاں رحمت کے فرشتے کیسے ٹھہریں گے؟ اس کے برعکس وہ گھر جہاں دل اور زبان غیبت سے محفوظ ہو، وہاں سکون و برکت کی بارش برستی ہے، کیونکہ وہ زبانیں بندوں کے عیب چھپانے، دعا کرنے اور خیر خواہی کرنے میں لگتی ہے۔ اللہ کے نزدیک دوسرا گھر یعنی وہ گھر جو غیبت سے پاک ہو، صرف زبان کی حفاظت سے ہی نہیں بنتا بلکہ نیت کی صفائی سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ جب ایک گھر کے افراد یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم دوسروں کی باتیں کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کریں گے تو وہ گھر محبت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، غیبت صرف اس وقت نہیں ہوتی جب آپ کسی غیر کی بات کرتے ہیں، بلکہ اگر بہن بھائی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے تذکرہ کرے، بیوی شوہر کے عزیزوں پر باتیں کرے، یا والدین اپنی اولاد کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرے، تو یہ سب بھی اسی میں شامل ہے۔ وہی گھر اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے جہاں یہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ اس گھر کی فضا میں خیر و برکت بسیرا کرتی ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور سکون دلوں کو گھیر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھروں کو اہل ایمان کی پہچان کہا گیا ہے، کیونکہ جو دوسروں کو عزت دیتے ہیں وہ دراصل اپنی عزت کو بڑھا لیتے ہیں۔ انسان کی اصل آزمائش تب سامنے آتی ہے جب وہ اپنے دل کی حقیقت کو پہچاننے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہیں، ان کی نیتیں پاک ہیں اور وہ خاص عبادت کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے نیتوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب انسان عبادت کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، جب قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اسے حافظ یا قاری سمجھیں، جب نماز پڑھنے میں دل سکون سے زیادہ دنیاوی تعریف تلاش کرے، تو یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ نیت بگڑ چکی ہے۔ نیت کی خرابی کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے نیک عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے۔
اور بڑے اعمال کو صرف نام و شہرت کے لیے اختیار کرے، جیسے صدقہ اس وقت دینا جب مجموعہ میں لوگ دیکھ رہے ہوں، یا کسی ضرورت مند کو مدد صرف اس لیے دینا کہ تصویریں کھینچی جائے اور تعریف ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا نیکوکار ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دل دنیا کی محبت میں گم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور خطرناک علامت یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو بھول کر دوسروں کے عیب تلاش کرنے لگے، اپنی نمازوں میں کمی کو نہ دیکھے مگر دوسروں کے سجدے میں چھوٹی سی حرکت پر تنقید کرے، اپنے دل کی غفلت کو نہ سمجھے مگر دوسروں کی کمزوریوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری اور نفاق قرار دیا ہے۔ ایک سچا مومن ہمیشہ اپنے دل کی فکر کرتا ہے کہ کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے، جبکہ نیت کی خرابی انسان کو یہ گمان دیتی ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ یہی غرور اور خود پسندی انسان کو ہلاکت کے قریب لے جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ کے راستے پر ہے، مگر حقیقت میں اس کا قدم گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہر انسان اپنی نیت کو بار بار پرکھے، پر ہر عبادت سے پہلے خود سے پوچھے کہ کیا یہ اللہ کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے لیے۔ جو شخص یہ سوال دل سے کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو سنوارتا ہے اور اسے اخلاص کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ 3 گھروں سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے، ان میں سے تیسرا گھر مصیبت آنے پر شکوہ نہیں بلکہ شکر کیا جاتا ہے۔ مصیبت جب آتی ہے تو اکثر گھروں کا سکون بکھر جاتا ہے۔ کوئی بیماری ہو، کوئی نقصان ہو یا کوئی اچانک حادثہ تو گھر میں رونا، شکایت اور شکوہ عام ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں الفاظ کی تلخی اور لہجوں کی سختی سے ماحول مزید بوجھل ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نزدیک وہ گھر بہت قیمتی ہے جہاں مشکل کے لمحوں میں زبان سے شکایت نہیں نکلتی بلکہ شکر کے کلمات ادا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال ہی عجیب ہے، ہر حال میں خیر ہے، اگر نعمت ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے۔ یہی حال اگر ایک گھر کا ہو تو وہ گھر اللہ کا محبوب گھر بن جاتا ہے۔ ایسے گھروں کی مثال قرآن میں بھی بار بار ملتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جب اپنے گھر میں اپنے شوہر کی بیماری اور غربت کے باوجود صبر کا چراغ جلاتی رہی تو وہ گھر اللہ کے نزدیک جنت کے باغ جیسا ٹھہرا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت جو جملہ گھر میں کہا جاتا ہے وہ صرف دیواروں سے نہیں ٹکراتا بلکہ آسمان تک پہنچتا ہے۔ اگر گھر کے افراد کہیں الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، تو فرشتے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر زبان سے کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا جیسے جملے نکلے تو یہ شکوہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ گھر میں سکون اس وقت رہتا ہے جب دکھ کو بھی ایک ربانی فیصلہ مانا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین گھر وہ ہے جہاں کوئی عورت یا مرد مصیبت میں بھی یہ کہہ دے یہ آزمائش ہے، لیکن یہ بھی رب کی رحمت کا ایک رنگ ہے۔ اس ایک جملے کی گونج آسمان تک جاتی ہے اور اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو، یہ دکھ میں بھی میرا شکر کر رہے ہیں، اور یہی لمحہ اس گھر کو اللہ کی رحمتوں کا مرکز بنا دیتا ہے۔ یہ وہی گھریلو ماحول ہے جسے دین نے صبر کا چراغ کہا ہے، جو تاریک وقت میں بھی گھر کو روشن رکھتا ہے۔ یاد رکھیے دکھ پر صبر اور شکر کرنے والے گھروں میں اللہ کی خاص نصرت نازل ہوتی ہے، وہ گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو آزمائش دیتا ہے اور وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اجر بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ جب پورا گھر مصیبت کے وقت صبر کا قلعہ بن جائے تو یہ گھر نہ صرف دنیا میں سکون پاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی فرشتوں کا مہمان خانہ بنتا ہے۔ وہاں موت کے وقت فرشتے آ کر کہیں گے سلام ہو تم پر کہ تم نے صبر کیا، اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے تیار ہے۔ اس لیے وہ گھر جہاں شکوہ نہیں ہوتا بلکہ شکر ہوتا ہے، وہ گھر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سوچیے مصیبت کا لمحہ ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن اس لمحے کا رویہ ہمیشہ کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ اگر صبر کیا جائے تو وہ لمحہ آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو اس درجے پر لائے کہ وہاں مشکلات میں بھی زبان پر شکر کے کلمات ہو، دل میں اللہ کی رضا ہو اور عمل میں صبر کی جھلک ہو۔ ایسا گھر واقعی جنت کا دروازہ بن جاتا ہے۔
اللہ تین گھروں سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور ان میں سے ایک گھر وہ بھی ہے جہاں انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اپنی غلطی ماننا کمزوری کی علامت ہے، کہ اگر میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا، کوئی بات چھوٹی یا بڑی بھول گیا یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب بڑی طاقت ہے۔ ایک گھر جس میں ہر فرد اپنی کمی اور کوتاہی تسلیم کرنے سے گھبرائے نہیں بلکہ دل کی کھلبلی سے اعتراف کرے، وہ گھر اللہ کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ تصور کریں، ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے کہتی ہے، یہ میری کوتاہی تھی، میں نے غلطی کی، یا شوہر اپنی سختی اور غرور پر نادم ہو کر اعتراف کرتا ہے، یا والدین اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی کمی کو مان لیتے ہیں، وہاں ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں فخر اور تکبر کی جگہ عاجزی اور اخلاص لے لیتا ہے۔ ایسے گھروں میں فرشتے سکون اور رحمت کے پروں کے ساتھ آ کر رہتے ہیں، کیونکہ وہاں ہر فرد اپنے دل کی حقیقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے اعمال کی جانچ کرتا ہے اور اپنی کمی کو چھپانے کے بجائے اسے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گھر نہ صرف اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر ہر رکن کی شخصیت بھی نکھرتی ہے۔ انسان جب اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو وہ اپنے دل کو بوجھ سے آزاد کرتا ہے۔ نفسیات کے مطابق یہ عمل روحانی سکون اور ذہنی راحت بھی فراہم کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی اس کا ذکر واضح ہے۔ شیطان اپنی غلطی پر ضد کرتا رہا اور اسی ضد نے اسے اللہ کی رحمت سے دور رکھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا پر سجدہ توبہ کیا اور اللہ کے قریب ہو گئے۔ یہی سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گھر میں اگر ضد کی بجائے اعتراف کی فضا ہو تو نہ صرف رشتے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس گھر میں بچے بھی محبت اور سچائی کو سیکھتے ہیں، عورتیں اپنے مقام کی قدر جانتی ہیں اور مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھر جہاں نہ شور سنائی دیتی ہے، نہ بحث و جھگڑا ہوتا ہے اور نہ کوئی بڑی عبادت کا منظر نظر آتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ وہ گھر ہے جہاں باپ، ماں یا بیوی خاموشی سے دل ہی دل میں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے ہدایت طلب کرتی ہے، ان کے دلوں میں نیکی کی بیج بوتی ہے اور ہر قدم پر ان کے لیے حفاظت کی دعا کرتی ہے۔ وہ شوہر کے رزق میں برکت، صحت میں بہتری اور دل کے سکون کے لیے اللہ سے درخواست کرتی ہے۔ وہ والدین کے لیے مغفرت اور طویل عمر کی دعائیں کرتی ہے، اور یہ سب کچھ بغیر کسی کو دکھائے، بغیر کسی کی توجہ حاصل کیے خاموشی سے کرتی ہے۔ ایسے گھروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر رکن اپنے دل کی نیت کو اللہ کے سامنے کھلا رکھتا ہے اور اپنی دعا اور محبت میں اخلاص لاتا ہے۔ یہ گھر اگرچہ دنیا کے لوگوں کے نظروں میں عام یا معمولی لگ سکتا ہے، حقیقت میں اللہ کے نزدیک انتہائی عظیم ہے۔ آسمانوں پر ان گھروں کی یاد اور ذکر ہمیشہ بلند رہتی ہے، کیونکہ یہ دعاؤں کا مرکز اور محبت کی علامت ہوتی ہے۔ ہر چھپی ہوئی دعا، ہر خاموش نیت اور ہر دل سے کی گئی التجا اللہ کے نزدیک قیمتی ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت اور سکون سے بھر دے، ہمارے گھر والوں کے دلوں میں محبت و عزت، صبر اور خلوص پیدا فرما، اور ہمارے گھروں کو ان گھروں میں شامل فرما جن سے تو ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔